ہم میں سے کوئی گناہ کی زندگی جی رہے ہیں کیا؟ گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، گناہ میں جی رہے ہیں، ایسے لوگوں خبردار، شیطان نے آپ کو ناش کرنے کے لیے تیاری کر لی ہے۔ آپ کو دوزخ میں گھسیٹ کر لے جانے کے لیے اس نے پوری تیاری کر لی ہے۔ خدا سے کہیے، خداوند میں پھنس گیا ہوں، اس شیطان کے ہاتھ میں، اس فطرتی عورت کے ہاتھوں میں پھنس گیا ہوں۔ میں اس گناہ میں بالکل جکڑ چکا ہوں، اور کتنا میں کوشش کر رہا ہوں لیکن نکل نہیں پا رہا ہوں، اور صرف آپ ہی ہیں جو مجھے باہر لا سکتے ہیں۔ اور خدا سے کہنے پر، اس سے التجا کرنے پر میرا خداوند آپ کو وہاں سے باہر لانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بڑھا رہا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو پکڑ لینا یہ کافی ہے۔ اپنے گناہوں کی جنزیروں سے اور غلامی سے باہر آ جاؤ گے، خدا کے فرزند کی طرح جی پاؤ گے۔ اس لیے اس خدا کے بڑھائے ہوئے اس ہاتھ کو آپ کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ گناہ کی جنزیروں میں سے آپ باہر کیوں نہیں آتے؟ ایک بار غور کریں۔ تیسرا، پہلا تلوار، موت، دوسرا غلامی، اسیری، تیسرا لوٹے جانا۔ ایسا ہے، لوٹے جانا اس کا مطلب، لوٹے جانے کے لیے اس کا مطلب ہے، یعنی کہ ایک ملک کے لوگ سفر کرتے وقت دوسرے ملک کے سپاہی آ کر ان کے اوپر چڑھائی کرنے سے یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس رہنے والی قیمتی تمام چیزوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ عزرا نے کہا، اے خدا، ہمارے دشمنوں کے لشکر کو ہم دے دیے گئے ہیں، کیے گئے گناہوں کی وجہ سے، ہماری تمام ریاکاریوں کے سبب سے، ہمارے پاس جو تمام قیمتی چیزیں تھیں ان سب کو لوٹ لیا گیا ہے، سب کچھ کھو دیا ہے، خالی زندگی ہے۔ اب ہم بالکل خالی ہاتھ بچ گئے ہیں، لوٹے گئے ہیں۔ اس کا مطلب اگر آپ کو چاہیے، جلدی سے میں ایک تمثیل بتاؤں گا۔ لوکا کی انجیل 10واں باب اور 30ویں آیت سے یہ تمثیل ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایک یروشلم سے یریحو شہر کو جا رہا تھا۔ کہاں جا رہا تھا؟ یریحو۔ کہاں سے؟ یروشلم سے۔ یروشلم یہ خدا کے اپنے ملک کو بتاتا ہے، یریحو یہ شیطان کے رہنے کو بتاتا ہے۔ یروشلم یہ پاکیزگی کو بتاتا ہے، اور یریحو گناہ کو بتاتا ہے۔ یروشلم یہ ہمیشہ کی زندگی کو بتاتا ہے، تو یریحو یہ دوزخ کو بتاتا ہے۔ یہ شخص کہاں سے کہاں جا رہا ہے؟ یروشلم سے، پاکیزگی سے، ابدی زندگی سے، خدا کی حضوری سے۔ کہاں جا رہا ہے؟ شیطان کے شہر کو، گناہوں کی زندگی میں، بری دنیا میں جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ یریحو۔ یس، کوئی ہمارے بیچ میں ہے کیا؟ ایک وقت میں آپ روحانی تھے، کبھی آپ خدا سے ڈرتے تھے اور بڑی دعا کرنے والے تھے۔ ایک سمے آپ صرف خدا کے لیے جیا کرتے تھے۔ ایک وہ وقت تھا جب آپ مسیح کے لیے اچھے گواہ بنتے تھے، اور ایک وہ وقت تھا جب بہت سارے لوگوں کو آپ خدا کے راستوں میں چلانے والے ایک اچھے شخص تھے۔ بھٹک گیا ہوں بھائی۔ کیا ہوا؟ گر گیا ہوں بھائی۔ کیا ہوا؟ میں نے مسیح کے ہاتھ کو چھوڑ کر گناہگار دوستوں کے ہاتھوں میں پڑ گیا ہوں، بری لتوں میں پڑ گیا ہوں، گناہ کی طرف کھنچ گیا ہوں۔ کیا کیے ہو؟ خدا کو چھوڑ دیا ہوں، دنیا کو پکڑ لیا ہوں، یروشلم کو چھوڑ دیا ہوں اور یریحو کی طرف دوڑا جاتا ہوں۔ پاکیزگی کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے اور وقتی طور کے گناہوں کو پکڑنا شروع کر دیا، اور اب کیا ہوا؟ میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں پڑ گیا۔ کیا ہوا اس شخص کا؟ یروشلم میں سے یریحو شہر کی طرف جاتے وقت میں وہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں میں پڑ گیا۔ کن کے ہاتھ میں؟ غلط لوگوں کے ہاتھ میں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اسے لوٹ کر، بہت مار پیٹ کر کے، اور اسے ادھمرا کر کے، اس کی آخری سانسوں میں اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے کپڑے اتار دیے اور اس کے جسم کو گھائل کیا۔ اس کو آخری سانسوں میں چھوڑ کر
اور ادمرا چھوڑ کر اور بہت بری حالت میں وہ اس کو وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے، یعنی کہ اسے لوٹ لیا۔ کسے؟ یروشلم کو چھوڑنے والے کو۔ آپ سمجھ رہے ہیں بھائیوں اور بہنوں؟ یروشلم کو چھوڑ رہے ہیں کیا؟ خدا اور اس کی موجودگی کو چھوڑ رہے ہو کیا؟ پاکیزگی کی زندگی کو تم چھوڑ رہے ہو کیا؟ وقتی طور کے گناہوں کے لیے اس طرف دوڑ رہے ہو کیا؟ خبردار، جس راستے سے تم جا رہے ہو آپ کو لوٹنے والے تیار ہیں، آپ کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والے تیار ہیں، اور آپ کو ایک کھلونا بنا کر اور آپ کو ننگا کر کے آپ کی صحت کو بگاڑ کر کپڑے کے بنا اور صحت کے بنا آپ کے پاس کی تمام برکتوں کو آپ کے پاس سے چھیننے والے تیار ہیں۔ اور عزرا نے کہا، اے خدا، ہمارے کیے ہوئے گناہوں سے کیا ہوا؟ ہمیں لوٹنے والوں کی طرح کر دیا۔ یس۔ اور کتنے لوگ اس طرح سے کہتے، بھائی اس کے ساتھ جان پہچان ہونے کے بعد سب کھو دیا، اور اس عورت سے ملاقات ہونے کے بعد اپنا سب کچھ کھو دیا، اور ان سے ملاقات ہونے کے بعد میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھو دیا۔ اس سے پہلے میں پاکیزگی کی زندگی جیتا تھا، وہ ختم ہو گئی۔ میں پاکیزگی میں جیتی تھی، وہ ختم ہو گیا۔ دعا کرنے والا شخص تھا، گیا۔ آج میرے کیے گئے گناہوں کی وجہ سے ان شریر لوگوں کو موقع دینے پر میری زندگی بگڑ گئی، میری گواہی خراب ہو گئی، میرا گھر لوٹ لیا گیا، من کا اطمینان ختم ہوا، سکون چلا گیا، اور خدا کے ساتھ رہنے والا میرا رشتہ ٹوٹ گیا، صحت خراب ہو گئی۔ کیا بچا؟ بد نصیبی کی زندگی بچ گئی، بد نصیبی کی زندگی بچ گئی۔ اور جہاں بھی دیکھو ریگستان نظر آتا ہے، اور جدھر بھی دیکھتا ہوں میری زندگی ایک کنگال اور بد نصیبی کی طرح میری زندگی بچ گئی۔ یس، جس گناہ کے لیے، جس دوست کے لیے، اور جس غلط کام کے لیے، برائی اور دھوکے کے لیے، اور جس برے کردار کی زندگی اور کمائی کے لیے آج آپ چاہتے ہیں، امید کر رہے ہیں، تو بھائیوں اور بہنوں، اور آپ کا چنا ہوا راستہ، آپ کی الگ کی ہوئی باتیں آپ کو بد نصیب بنا دے گا۔ اور عزرا کہتا ہے کہ اے خدا، ہمارے کیے گئے گناہوں کے سبب سے ہم سب سے پہلے تلوار کو دے دیے گئے، اس کا مطلب موت آ گئی، اور ہم غلامی کے لیے سونپ دیے گئے، ہم لوٹنے کے لیے چھوڑے گئے، ہمیں لوٹا گیا، سب کچھ کھو دیا۔ بھائیوں اور بہنوں، آج جو گناہ آپ کر رہے ہیں، اچھے کپڑے خریدنے کے لیے ان سے پیسہ مل سکتا ہے، آج آپ کو ملنے والا وہ برائی کا پیسہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، وہ آپ کو اونچا اٹھا سکتا ہے۔ ایک اچھے شخص بنانے کے لیے آپ کا وہ پیسہ، برائی کی کمائی آپ کی مدد کر سکتا ہے، لیکن آپ کا برا جیون اور آپ کی غلط کمائی ہی، اور آپ کا وہ ٹیڑھا جیون اور نکما کردار ہی اچانک سے آپ پر مصیبت لاتا ہے، اور لوٹنے والے آ کر آپ کو اچانک لوٹ لیں گے۔ عزرا نے کہا، اے خدا، حکمران کون لوٹ لیے گئے؟ کہتا ہے حکمران، اور کون لوٹے گئے ہیں؟ کاہن۔ کون لوٹ لیے گئے ہیں؟ بنی اسرائیل۔ فرق کچھ بھی نہیں ہے۔ گناہ کو موقع دینے پر گناہ ہر ایک کو اپنے طریقے سے لوٹتا ہے۔ کوئی ہے کیا ہمارے بیچ میں جو یروشلم سے، خدا کی موجودگی سے، خدا کی حضوری سے اور پاکیزگی کی زندگی سے گناہ کی طرف جانے والے کوئی ہیں کیا؟ دنیا کی طرف دوڑے جانے والے کوئی ہیں کیا؟ اور وقتی طور کے گناہ کی طرف کھینچے جا کر اس میں خدا کو اور خدا کی حضوری کو چھوڑ کر جانے والے کوئی ہے کیا؟ خبردار، آپ کے راستے میں ایک مقام پر آپ کو لوٹنے کے لیے کوئی تیار ہے۔ آپ کو زخمی کرنا ہی نہیں، آپ کا سب چھین کر بد نصیب کی طرح سے چھوڑ دینے کے دن آنے والے ہیں۔ وہ دن آنے سے پہلے آج ہی اپنی زندگی کو پھر سے یروشلم کی طرف لے آئیں، پھر سے خدا کی طرف واپس آ جاؤ۔ ایک خاص سبق میں آپ کو بتاتا ہوں، غور سے سنیے۔
آپ خدا سے دور ہو سکتے ہیں اور آپ خدا سے دور ہو رہے ہیں، اپنا ایک ایک قدم ہٹاتے ہوئے خدا سے دور ہو رہے ہیں، یریحو کی طرف جا رہے ہو اور یریحو کی طرف جا رہے ہو اور تم اسی طرف جا رہے ہو، بار بار یریحو کی طرف تم جا رہے ہو، یریحو کی طرف جا رہے ہو۔ خدا کیا چاہتا ہے اس کو جاننے پر؟ کہیں خدا میں بہت دور ہو گیا ہوں، یروشلم سے بہت دور ہو گیا ہوں، میں یریحو کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں، اے خداوند میں مٹ چکا ہوں۔ خدا فرماتا ہے تم کتنے بھی قدم بڑھا کر اور یریحو کے پاس خاتمے کی طرف پہنچنے پر بھی تمہیں ایک ہی کام کرنا ہے۔ کیا کروں خدا؟ کچھ بھی کروں لیکن واپس تو اب یروشلم میں نہیں آ سکتا۔ نہیں بیٹے، تم کتنا بھی یریحو کے پاس چلے جاؤ اور مجھ سے کتنے بھی دور ہو جاؤ، تم کو صرف ایک کام کرنا ہے۔ میں کیا کروں؟ ایک بار بس پیچھے مڑ کے آ، میں تجھے اپنی بادشاہت میں لے لوں گا۔ یریحو سے گھوم جاؤ، آپ کو جو کرنا ہے۔ یریحو سے پیچھے مڑ کر ایک بار دیکھ، میری طرف گھوم جا۔ خدا کا کلام اجازت دیتا ہے تم میری طرف پھرو، میں تمہاری طرف پھروں گا۔ میرے پاس آؤ، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ آج ان باتوں کو سننے والے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، چلے گئے ہیں کیا یریحو کی طرف؟ پہنچ گئے ہو کیا گناہ گاروں کے چنگل میں؟ خبردار، لوٹنے والے، آپ کو لوٹنے والے تیار ہیں۔ آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگ اس طرح لوٹنے والوں کے ہاتھ میں پڑ کر اپنے پاس کی قیمتی چیزوں کو کھو دیا ہوگا۔ خدا تیار ہے۔ اس دن وہ بھلا شخص اسی راستے سے آیا۔ اس لوٹ لیے گئے آخری سانس کو جینے والے اس انسان کو اس شخص نے کیا کیا؟ رحم کیا، تیل لگایا، اس کے زخموں کو باندھا اور اسے سرائے میں لے کر سونپ دیا۔ کہا تم اس کی خدمت کرنا اور کچھ زیادہ خرچ ہو تو مجھے بتانا، میں پھر آ کر میں چکا دوں گا۔ یہ ٹھیک ہونا ہے، یروشلم کو پہنچنا ہے۔ کون ہے وہ ترس کھانے والے شخص؟ وہ حضرت یشوع مسیح ہے۔ اور کون ہے وہ سرائے کا مالک؟ روح القدس، خداوند خدا۔ اور کیا ہے وہ 2 دینار؟ 2 دینار کیا ہیں؟ پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ۔ روح القدس خداوند کو عیسیٰ المسیح مجھے اور آپ کو سونپ کر، اور میں پھر سے آؤں گا، تب تک اس کی حفاظت کرو۔ اور عیسیٰ مسیح پھر سے آنے والے ہیں۔ روح القدس کے ہاتھوں میں اگر آپ رہیں گے تو آپ بچائے جائیں گے، اور ان کے ہاتھوں سے اگر آپ نکل کر چلے جاتے ہیں آپ ناش ہو جائیں گے۔ آج ہمارے درمیان میں کتنے لوگ اس ترس کھانے والے سامری کے ہاتھوں میں پڑ کر زندگی کو سنوار کر خداوند روح القدس کے ہاتھوں میں تیار ہو کر اور اپنے زخموں سے اچے ہو کر عیسیٰ المسیح کے پھر سے آگمن کو تاکنے والے کتنے لوگ ہیں؟ عزرا کہتا ہے خدا ہم تلوار کے، غلامی کے، لٹ جانے کے ان کو سونپے گئے، رو رہا ہے۔ آج کوئی ہے کیا غلامی کے لیے اور گناہ کی زندگی میں بکے ہوئے لوگ؟ آج کوئی ہے کیا شیطان اور شیطانوں کے لوگوں کی معرفت لٹنے کی حالت میں رہنے والے؟ اور اگر ایسا ہے تو خداوند چاہتا ہے کہ آپ باہر آئیں۔ آخر میں چوتھی بات، عزرا کہتا ہے تلوار، غلامی، لوٹے جانے اور شرمندگی کی ان باتوں میں ہم پڑے ہیں، جیسا کہ آج ہے ہم شرمندگی کی باتوں میں پڑے ہیں۔ بے عزتی، گناہ انسان کی زندگی میں کیا لاتا ہے؟ بے عزتی۔ گناہ انسان کی زندگی میں کیا لاتا ہے؟ شرمندگی کو لاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کے تجربے سے گزرے ہیں؟ آپ کے کیے گئے گناہوں کے سبب سے، اپنی بری عادتوں کے کارن، آپ کے لیے گئے غلط فیصلوں کی وجہ سے، من موافق جینے کی وجہ سے پڑھائی چھٹ گئی، امتحان میں فیل ہونے پر اپنے سر کو کیا اٹھا پائے ہو؟
اور وہی لڑکا چاہیے ایک پیچھے پڑی ہے، گھر والوں کو ناپسند تھا پھر بھی اسی سے شادی کی ہے، اور آپ کی یہ شادی 4 دن کی چاندنی ہوئی۔ وہ لڑکا اپنے راستے پر چلا گیا، اب تم اکیلی ہو گئی ہو اور ماں کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، محبت کرنے والوں کو چھوڑ دیا، اور وہی سب کچھ ہے کہہ کر اسی کے پیچھے پڑ گئی اور دھوکہ کھا گئی۔ اب کیا ملا ہے؟ بے عزتی۔ گھر جانے کے لیے سر اٹھا نہیں پاتی ہے، اور منہ دکھانے کے لیے شرمندگی اور غم تجھے گھیرے ہوئے ہے۔ امتحان میں فیل ہونے پر، زندگی میں ناکامیاب ہونے پر، گناہ میں پکڑے جانے پر، اور دھوکے باز کی طرح آپ کیا پکڑے جانے پر دھوکہ دیتے ہیں؟ اور جب لوگ جانیں گے تو آپ کی زندگی کیا ہوگی؟ بے عزتی سے، شرمندگی سے منہ کالا ہوگا۔ ہے کہ ایسے کوئی آپ کی عقل مندی کی وجہ سے اور جس عہدے پر آپ ہیں اس کی وجہ سے اور دنیاوی سمجھ کی معرفت غلط کام کرتے ہوئے اور دھوکہ دیتے ہوئے، بے حیائی کا کام کرتے ہوئے، سیدھے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے، لالچ دیتے ہوئے، برائی کی زندگی کو جی کر کماتے ہوئے، بہت ہی اچھے عورت اور مرد کی طرح اور بڑے روحانی بن کر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں کیا؟ خبردار بھائیوں اور بہنوں، وہ کچھ دن کے لیے ہے۔ آپ کا جھوٹ، آپ کا دھوکہ، آپ کا کپٹ یہ تھوڑے دنوں کا ہے۔ آپ کا کیے جانے والے گناہ کے کام، آپ کی مرضی کے مطابق جینا، اور وہ دھوکے جو آپ کرتے ہیں، دھوکے کی باتیں اور دھوکے بازی کی زندگی کی وہ کمائی، یہ ایک دن کھل جائے گا اور وہ آپ کے سر کو جھکا دے گا، آپ کی زندگی کو شرمندہ کر دے گی۔ ایسے دن آنے سے پہلے آج ہی بھائیوں اور بہنوں اپنی زندگی کو خدا کے ہاتھوں میں دینے سے کتنا بہتر ہوگا۔ اس دن عزرا کہہ رہا ہے، خدا ہمارے باپ دادا کے وقت سے آج تک ہمارے کیے گئے گناہوں کے سبب سے نتیجہ ہمیں کیا ملا؟ تلوار۔ کیا ملا جانتے ہیں؟ غلامی۔ کیا ہوا جانتے ہیں؟ لوٹ لیے گئے، کپڑے چھین لیے گئے۔ کیا ملا جانتے ہیں؟ اپمان، شرمندگی کی زندگی۔ ایسے حالاتوں سے، ایسے وقت سے خدا آپ ہمیں بچا لیں۔ آج کوئی ہے کیا عزرا کی طرح دعا کرنے والے؟ صحیح ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے صحت خراب ہو گئی، میرے گناہوں کی وجہ سے لعنت میرے اوپر آنے والی ہے، موت ہی میرے مقدر میں ہے، میرے گناہ کی وجہ سے میں غلام ہو کر میں تمام باتوں میں ڈوب گیا، میرے گناہ کی وجہ سے میری تسلی، میرا اطمینان، میری روحانیت اور میرے رشتے، میری گواہی، میری خدا کے ساتھ کی رفاقت، میرے گناہوں کی وجہ سے یہ شرمندگی اور میرے گناہوں کی وجہ سے آج مجھے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ خداوند یہ زندگی مجھے نہیں چاہیے۔ ہے کیا کوئی اس طرح سے دعا کرنے والے؟ ہاں کہنے والے مہربانی سے دعا میں میرے ساتھ شامل ہوں۔ ہمارے پیارے عزیز خداوند خدا، بڑے صاف طریقے سے اپنے کلام سے ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کا شکر کرتے ہیں۔ عزرا رو رہا ہے، دعا کر رہا ہے، ویسے ہی ہم بھی آپ سے دعا کرتے ہیں۔ گناہ کی مزدوری تو موت ہے، گناہ ہمیں غلامی میں لے جاتا ہے، نگنتا، بدنصیبی، یہ تمام حالات، شرمندگی، خداوند ہمیں نہیں چاہیے، یہ زندگی ہمیں نہیں چاہیے۔ خداوند ہم نے غلطیوں کو جان لیا ہے، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ خداوند ہم پر رحم کریں اور گناہوں کی باتوں سے اور گناہوں سے تعلق رکھنے والے ہر ایک شخص سے، جھوٹ اور دھوکے بازی بھری زندگی سے ہمیں چھڑا کر
زندگی کے تمام دن راست بازی، خرائی اور پاکیزگی سے آپ کے خوف میں چلتے ہوئے، اے خداوند آپ کے راستے میں اور یروشلم کے راستے میں، یروشلم کی طرف جانے کے لیے اس طرح چلنے کی باتیں مجھ کو اور ہم کو اور جو بھی اس کلام کو سنتے ہیں ان سب کے دلوں میں اس کو لکھ دیجیے، اور ہر ایک کو ان کے گناہوں کی زندگی جو دلدل میں ہے ان میں سے نکالیے۔ عیسی مسیح کے وسیلے سے ہم مانگتے ہیں خدا، آمین۔